سب سے پہلا ہمارا مقصد اس پروگرام کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس گاؤں حاجی والا کے ہر بچے کو، ہر نوجوان کو اور ہر بزرگ کو انشاءاللہ العزیز ہم نے 5 وقت کی نماز پر لگانا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ کس طرح، کس حکمت عملی کو ہم اختیار کرتے ہیں، ہم کون سا لائحہ عمل اس کے لیے ہم متعین کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم سارے علماء کرام مل کر ایک ہو کر اس کے لیے مسجد برے تحریک شروع کریں گے، جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو انشاءاللہ العزیز 5 وقت کی نماز کے لیے دعوت دیں گے۔ دوسرا جو ہمارا مقصد ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ جو قرآن مجید جو ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، جس کی تلاوت سے، جس کے پڑھنے سے مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اس قرآن مجید کی طرف ہم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو دعوت پیش کرنی ہے۔ اور کس انداز میں کرنی ہے، اس کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، یہ علماء کرام ہیں انشاءاللہ العزیز، ان سے مل کر ہم نے کوئی ایسا دن نہیں ہماری زندگی میں، بالخصوص ہمارے گاؤں کے لوگوں کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن یہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے۔ ہماری نیتوں کو ہمارا خالق جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ حکمت عملی کے ذریعے سے جب ہم لوگوں کو اس طرف دعوت دیں گے تو لوگ انشاءاللہ العزیز اس بات پر کی طرف آئیں گے کہ وہ ہر روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنیں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو احادیث مبارکہ ہیں ان کے نور سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے سینوں کو منور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، ابتدائی طور پر بندہ جب چلتا ہے نا، کوئی بھی کام بندہ شروع کرتا ہے، اگر بندہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، جب بندہ چلتا ہے تو کامیابی کے جو راستے ہیں وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا مقصد کیا ہے؟ ہمارا اس دنیا کی زندگی میں ایک تو مقصد ہے اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب ہمیں ملے۔ دوسرا مقصد ہے اللہ کے محبوب کی معرفت اور قرب ملے۔ اللہ کے محبوب کی معرفت اور قرب کے لیے جو اس 11ویں شریف کے پروگرام کے ذریعے سے ہمارا تیسرا مقصد ہے وہ یہ کہ ہمارے گاؤں کا ہر فرد، ہر بندہ ہر روز اللہ کے محبوب علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اس لیے دیکھیں نا، ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس کو سلام کرتے ہیں، جب سلام کرتے ہیں تو ہمارا اس سے تعلق بن جاتا ہے، اس سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے، قرب بڑھتا ہے۔ تو وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب بندگان خدا اپنے محبوب آقا پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے تو اللہ کے محبوب کے ساتھ جو صبح و شام ایک تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر ہمیں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا۔ تو تیسرا جو ہمارا اس 11ویں شریف کے پروگرام کے ذریعے سے بڑا مقصد ہے وہ درود و سلام ہے۔ اور چوتھا جو بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک حدیث میں فرمایا 70 مرتبہ اور ایک حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار فرماتے تھے۔ وہ محبوب اللہ کے جن کے صدقے سے ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت ہونی ہے، جن کو قیامت کے روز اللہ رب العزت نے مقام محمود پر فائز فرمانا ہے،
جن کو اللہ رب العزت نے ہر طرح سے عظمتیں اور شانیں عطا کی ہیں، اگر وہ اللہ کے محبوب ہر روز اللہ کی بارگاہ میں اس قدر استغفار فرماتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے، ہمیں تو بدرجہ اتم چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم آج اپنے حالات کو دیکھیں، اس مادی دور کے اندر جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دوستان محترم، ہمارے جو دن ہیں وہ گناہوں میں گزرتے ہیں، جو ہماری راتیں ہیں وہ غفلت میں سو کر گزر جاتی ہیں۔ ہمیں تو بدرجہ اتم چاہیے نا کہ ہم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ تو ہمارا چوتھا بڑا مقصد کیا ہے اس 11ویں شریف کے پروگرام کے ذریعے سے، کہ ہمارے گاؤں کا ہر فرد ہر روز کم از کم 100 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے والا بنے۔ اب جو 5واں مقصد ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ 5واں مقصد ہمارا کیا ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں آپس میں، ہم اپنے معاملات کو اچھا کر لیں۔ اس 11ویں شریف کے پروگرام کے ذریعے سے 5واں بڑا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ڈال لیں۔ اب معاملات کیا ہیں ہمارے؟ دیکھیں نا، میں گھر میں ہوں، میرا والدین کے ساتھ کیا تعلق ہے، والدین کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، میرے گھر میں میرے بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے رشتہ داروں کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، میرے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے۔ یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نے ان سارے معاملات کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی ہے، اور احسن انداز میں، تاکہ ہمارے سارے معاملات اچھے ہوں۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہے، ہمارا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو ہم نے احسن طریقے سے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نبھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ 5 مقاصد یہ 11ویں شریف کے پروگرام کے ذریعے سے میں نے آپ کی گوش گزار کیے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے ہر نوجوان کو، ہر فرد کو 5 وقت کا نمازی بنانے کی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس پر عملی طور پر ہم بہت جلد قدم اٹھانے والے ہیں۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف لگانا ہے۔ تیسرا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی طرف لگانا ہے۔ اور چوتھا، اپنے گاؤں کے ہر فرد کو اللہ کی بارگاہ میں ہر روز 100 مرتبہ توبہ اور استغفار پر لگانا ہے۔ اور 5واں، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے معاملات کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 5 مقصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور پھر دوستان محترم، جو علماء کرام ہیں، چونکہ یہ 11ویں شریف کا پروگرام ہے نا، تو اس کا ایک مقصد یہاں پر یہ بھی ہے، جس کا سلسلہ آج سے ہم نے شروع کیا ہے، کہ علماء کرام وہ بنیادی مسائل جن کو لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں نا، 30 40 50 70 سال زندگی گزر جاتی ہے بندوں کو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غسل کا ہی نہیں پتہ چلتا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے، پڑھتے تو ہیں، پھر وضو کس طرح، یہ جو بنیادی مسائل ہیں، یہاں تک کہ طلاق کے مسائل جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ مسائل کا بھی مختصر جی یہاں پر نشست ہوا کرے گی ہر 11ویں شریف کے پروگرام میں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں انشاءاللہ العزیز جو اس 11ویں شریف کا مقصد ہے وہ اللہ کا ذکر بھی ہے، آخر میں ذکر بھی ہوا کرے گا۔ اور یہ جو سارا تسلسل اور سلسلہ ہے انشاءاللہ العزیز آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ لیکن آپ تمام احباب سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ یہاں باہر کھڑے ہونے کی بجائے ہم جلد از جلد جب اعلان کیا جائے سب کو پتہ چل جاتا ہے، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ضرور یہاں پر تشریف لے آیا کریں۔
انشاءاللہ العزیز اس کی برکات اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عطا فرمائے گا۔